بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا لیکچر ایک مختصر لیکچر ہے۔ اس کا عنوان ہے لا آف اٹریکشن اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا آف اٹریکشن ایک اس کائنات کا لا ہے، ایک اصول ہے، ایک رول ہے۔ سائنس یہ ہمیں بتاتی ہے کہ لا آف اٹریکشن یہ ہے کہ ہم جو چیز اپنے ذہن میں سوچیں ہم اس چیز کو اپنی سوچ کے ذریعے اٹریکٹ کر سکتے ہیں، یعنی ہم جو چاہتے ہیں اس کو اپنی سوچ کے ذریعے اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری سوچ میں اتنی طاقت ہے کہ جس چیز کو یہ سوچے گی وہ چیز قدرتی طور پر مقناطیس کی طرح اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائے گی ہماری طرف۔ لیکن اگر یہ اتنا سمپل ہے تو ہم اس دنیا میں جو کچھ چاہتے ہیں وہ ہم حاصل کیوں نہیں کر لیتے؟ اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کچھ غلطیاں کرتے ہیں اس لا کو اپنی لائف میں اپلائی کرنے میں۔ مثال کے طور پر ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ ہمیں اچھا روزگار ملے، اچھے رشتے ملیں، ایک خوشحال زندگی ہو، پرسکون زندگی ہو۔ چاہت ہماری یہ ہے جس کو ہم اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں مقناطیس کی طرح۔ لیکن اپنی سوچ میں ہم ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، ہمارے ساتھ آج تک کبھی اچھا ہی نہیں ہوا، ہمارے پاس کوئی کام کا روزگار نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کام کے ریسورسز نہیں ہیں، ہمارا ہر کام الٹا ہوتا ہے، پہلے بھی الٹا ہوا تھا، فلاں بھی الٹا ہوا تھا، یہ بھی اس طرح ہوا تھا۔ یعنی کہ ہم اپنی زندگی کی منفیت اور پاسبل منفیت کو سوچتے رہتے ہیں ذہن میں۔ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو سوچ میں جگہ نہیں دیتے، اور اس کے جو اپوزٹ چیز ہے، اس کے اگینسٹ جو چیز ہے اس کو ہر وقت سوچتے رہتے ہیں۔ ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم پازیٹیوٹی اپنی زندگی میں اٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، ہم اگر تھوڑا بہت مثبت سوچیں یا اپنی سوچ میں کوئی مثبت چیز بھی لے کر آئیں تو اس میں حسرت کسی کیفیت لے کر آتے ہیں کہ کاش ایسا ہو، فینٹیسی کو لے کر آتے ہیں، اس میں ایک ڈر ہوتا ہے۔ یہ جو ڈر اور کاش کی کیفیت میں مثبت سوچنا ہے نا، یہ ایسے ہی ہے جیسے منفی سوچنا ہے۔ یعنی کہ ہم وہ مثبت سوچنے کے ساتھ جو کاش اور جو ڈر رکھ رہے ہوتے ہیں اپنے اندر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے اس کے اوپر کہ پازیٹیو ہوگا، اور ہم نیگیٹو ہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی غلطی یہ کرتے ہیں ہم کہ ہم اگر کوئی ہمیں سکھا دے کہ لا آف اٹریکشن کیا ہے تو ہم اس کو اپلائی ایسے کرنا چاہتے ہیں کہ جلد بازی میں، کہ آج ہم صبح کوئی چیز اپنی سوچ میں سوچیں اور شام تک ہمارے پاس آ جائے۔ تو لا آف اٹریکشن جو ہے جلد بازی میں نہیں کرتا۔ اگر آپ جلد بازی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس لا پہ یقین نہیں ہے، آپ کوئی غلط اقدام اٹھا کے کسی جادوئی طریقے سے کچھ چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لا آف اٹریکشن کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پر یقین، اور جو یقین ہوتا ہے وہ شارٹ ٹرم نہیں ہوتا، وہ یقین جو ہے وہ ایک مستقل کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ اور سب سے آخری بات کہ اگین غیر یقینی کیفیت، ہم غیر یقینی کی کیفیت میں رہتے ہیں اور اس لیے ہم مثبت چیزوں کی طرف جا نہیں پاتے۔ یہ جو سائنس نے لا آف اٹریکشن جو ہمیں بتایا ہے، یہی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حدیث قدسی کے ذریعے بتا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ سائنس نے اللہ تعالیٰ کی اس حدیث قدسی کی صرف تشریح کی ہے، اور ہم اپنا اگر جائزہ لیں تو ہم اس لا آف اٹریکشن کے منافی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب اس قدرت کے اس اصول کو ہم لنک کرتے ہیں زیارت رسول سے۔ ہم لوگ بھی اکثر یہ سوچتے ہیں کہ مجھے زیارت نہیں ہو سکتی، میں کمزور اعمال والا بندہ ہوں، مجھے زیارت ہو ہی نہیں سکتی، یا بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ زیارت اس دنیا میں کسی کو بھی نہیں ہو سکتی، استغفر اللہ۔ یہی چیز ہم نے لیکچر 4 میں بھی کور کی تھی، جس کا نام تھا بلیف سسٹم، کہ ہمارے بلیف سے باہر ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ اگر کسی کا یہ بلیف ہے کہ مجھے تو زیارت ہو ہی نہیں سکتی، میں اتنا گناہ گار ہوں، تو یہ اس کی بلیف ہی غلطی ہوگی۔ ابھی یہی چیز لا آف اٹریکشن میں بھی آ جاتی ہے کہ جس کا یہ یقین ہو، لا آف اٹریکشن کام کرتا ہے سوچ پر، اور یقین جو ہوتا ہے وہ مستقل سوچ کا نام ہوتا ہے۔ تو جو یہ سوچے گا کہ مجھے ہو ہی نہیں سکتی، یہ بھی منفی بات ہو گئی۔ مجھے ابھی تک کیوں نہیں ہوئی، مجھے ہو کیوں نہیں رہی زیارت، یہ سب وہ منفی باتیں۔ لا آف اٹریکشن کے ہم اپوزٹ چلے جاتے ہیں، اگینسٹ چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں زیارت نہیں ہو پاتی۔ ایک اور بات ہوتی ہے
کہ وہ لوگ جو اس بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ جی مجھے میں نے فلاں وظائف بھی کر لی ہیں، میں نے یہ بھی کر لیا ہے، میں نے یہ کورس بھی کر لیا، مجھے ابھی تک زیارت کیوں نہیں ہوئی. یعنی کہ بہت زیادہ اپنے ذہن میں اپنے دل میں کانشیس ہو جانا کہ مجھے ابھی تک کیوں نہیں ہوئی، مجھے ابھی ہو جانی چاہیے تھی. یہ جو کانشیس ہونا ہوتا ہے نا، جب ہم ضرورت سے زیادہ کسی چیز کے بارے میں کانشیس ہو جاتے ہیں تو اس سے ہمارے ذہن کی وہ فریکوینسی ہی نہیں بنتی جس فریکوینسی پہ روحانی پرواز ہوتی ہے اور جس فریکوینسی پہ روحانی روابط اور روحانی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور زیارت ہوتی ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر ہم سونے سے پہلے جب ہم نیند کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اس وقت کانشیس ہو کے نیند کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ جی میں ابھی سویا کیوں نہیں ہوں، ابھی تک مجھے نیند کیوں نہیں آئی، ابھی تک میری آنکھ کیوں نہیں لگی، یہ سوچنا شروع کر دیں تو پھر ساری رات ایسے گزر جائے گی، آپ کو نیند کبھی نہیں آئے گی. جب آپ نیند کی اس سوچ سے بے فکر ہوتے ہیں کہ میں نے سونا ہے، نیند آئی ہے کہ نہیں آئی، کب آئے گی، کتنی دیر میں آئے گی، جب اس چیز سے بے فکر ہوتے ہیں، بے نیاز ہوتے ہیں، تو تب آپ اچانک نیند میں چلے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہی چیز ہماری زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. زیارت کے لیے بھی اصول یہی ہے کہ آپ اس کے لیے آداب تو پورے رکھیں، اس کی تیاری تو پوری رکھیں، اور جو ہم نے اس کورس میں جو کچھ سیکھا اس کو اپلائی تو کرتے رہیں اچھے طریقے سے. اس کے ساتھ ساتھ بے غم ہو جائیں، کانشیس ہونا چھوڑ دیں، یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ابھی تک نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کرم فرمائیں گے، یہ یقین رکھیں، اور اس یقین کے ساتھ آپ چلیں تو آپ کو ایک دفعہ کیا بہت دفعہ زیارت ہوگی انشاءاللہ. اس یقین کو اور اس بے نیازی اور بے فکری کو اپنی سوچ میں، اپنی لائف میں اپلائی کرنے کا طریقہ یا اصول یا اس کو ناپنے کا پیمانہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کا یقین پکا ہو گیا اور آپ بے غم ہو گئے ہیں کہ جی میں نے چیزیں اپنی طرف سے کام پورا کر لیا ہے اور مجھے اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین ہے، ان کی محبت پر، جو میری ان سے محبت ہے اس پر یقین ہے مجھے کہ مجھے ضرور زیارت عطا کرائیں گے، تو پھر جب بھی آپ کے ذہن میں یہ سوچ آئے گی کہ زیارت ہونی چاہیے، مجھے کیوں نہیں ہوئی، مطلب ابھی تک نہیں ہوئی، یا کوئی آپ سے پوچھے کہ زیارت کبھی ہوئی ہے، تو یہ سوچ آتے ہی یا یہ کسی کا سوال کرتے ہی آپ کے دل میں اور آپ کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آ جانی چاہیے کہ آپ کو جیسے بہت یقین ہوتا ہے، وہ یقین کی مسکراہٹ ہونی چاہیے کہ بہت جلد مجھے عطا ہوگی. اس اصول کو آپ نے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. اگر یہ سوچ کے آپ کے اندر مسکراہٹ نہیں آتی، اس کا مطلب ہے آپ کے یقین کے اوپر کمی ہے کہ آپ کو زیارت ہوگی. آپ نے اپنے یقین کو بڑھانا ہے، اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین کرنا ہے اور زیارت کے اوپر منفی نہیں سوچنا. یہ جو مسکراہٹ کی ہم نے بات کی ہے، جو پیمانہ ہے یہ ناپنے کا کہ آپ کی سوچ میں وہ چیز آئی ہے کہ نہیں آئی، یہ مسکراہٹ دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کی نشانی ہے کہ حضور ہماری لاج ضرور رکھیں گے اور ہمیں لازمی ہمیں زیارت عطا فرمائیں گے. یہ اس کورس کی سب سے خاص بات ہے، اور اس لیکچر کی بھی اور اس کورس کی بھی بہت زیادہ خاص بات ہے کہ آپ نے کانشیس نہیں ہونا. آپ کے اندر اضطراب نہیں آنا چاہیے کہ مجھے ابھی تک کیوں نہیں ہوئی، مجھے کب ہوگی، میں ٹھیک جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا، ہو کیوں نہیں رہی، ہوئی کہ نہیں ہوئی، کب ہوگی. کانشیس نہیں ہونا، مضطرب نہیں ہونا، آپ نے یقین اور مسکراہٹ کے ساتھ کورس کرتے چلے جانا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ان مختلف طریقوں سے کرتے جانا ہے جو ہم نے کورس میں سیکھے ہیں. یاد رکھیں کہ ہم نے ایک لیکچر تھا ہمارا کہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف صورتیں، اس کے آخر میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ وہ لوگ جن کے اندر مستقل زیارت کی خواہش اور طلب ہوتی ہے اور برقرار رہتی ہے اور ان کو ابھی تک زیارت نہیں ہوئی ہوتی، وہ یوں اس کی مثال ایسے ہے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بہت جلد آپ کو زیارت عطا کریں گے. کیونکہ طلب کا برقرار رہنا، زیارت کی طلب اور اس طلب کا برقرار رہنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں ہے. اگر یہ چیز آپ کو عطا ہوئی بھی ہے کہ آپ کے اندر طلب ہے اور وہ برقرار بھی رہ رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو بس یوں سمجھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہیں آپ، اور بہت جلد جو ہے آپ کی نگاہ میں آپ کو زیارت عطا ہوگی انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.